السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان کا بڑا خوبصورت بڑا پیارا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اتنا آسان ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے جس کا ثواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور کرنے میں بڑا آسان۔ اور اس کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ کہ جتنی بار آپ اس کو کرو گے اتنے روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہو گئے نا حیران؟ فری میں روزوں کا ثواب، فری میں ایک دم۔ رمضان کے مہینے میں 30 روزے ہوتے ہیں۔ 30 روزے تو ہم لوگ رکھتے ہی ہیں، اور یہ عمل پر آپ اگر عمل کرو گے، اس کو فالو کرو گے، اس کام کو کر لو گے رمضان کے مہینے میں، تو جتنی بار آپ رمضان کے مہینے میں اس کام کو کر لو گے اتنے روزوں کا ثواب آپ کو فری میں ملے گا۔ ہو گئے نا حیران؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے، بڑا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ جنت حاصل کرنا، نیکیاں حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ نے بہانے دے رکھے ہیں، پھر بھی اگر کوئی نیکیاں حاصل نہ کر پائے تو پھر یہ تو اس کی اپنی کمی ہے نا۔ اللہ تو جنت دینے کو تیار ہے، اللہ بخشش دینے کو تیار ہے، مغفرت دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سجا رہا ہے رمضان کے مہینے میں کہ روزے دار آؤ اور جنت حاصل کر لو۔ اب اگر کوئی روزہ ہی نہ رکھے تو اس کا کیا حال ہے؟ کوئی آگے ہی نہ بڑھے، اس کا کیا حال ہے؟ تو آئیے وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ سنت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی مجاہد کو سامان سفر تیار کروائے تو اسے بھی اس کے جیسا اجر ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ افطار کرانے پر ہمیں روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ثواب میں سے کچھ کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ثواب میں سے کمی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ افطار جو کروا رہا ہے اس کو ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے، افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہو کہ بھئی یہ ثواب تو ہر کوئی تو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کوئی افطار نہیں کرا سکتا۔ افطار ہر کوئی کیسے کرائے؟ کسی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی افطار نہ کرا سکتا ہو، کسی کے پاس افطار کرانے کی طاقت ہی نہ ہو، تو وہ کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور کھلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اب بتائیے، آپ ایک کھجور کون نہیں کھلا سکتا؟ ایک گھونٹ پانی کون نہیں پلا سکتا؟ تو غریب ہو، امیر ہو، ہر شخص اس فضیلت کو رمضان کے مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر بہت ہے تو آپ روزانہ افطار کروائیے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس حدیث کے اندر کہ غریب کو افطار کراؤ، بلکہ یہ فرمایا عام افطار، کسی کو بھی آپ افطار کرا دو، امیر کو کراؤ، غریب کو کراؤ۔ ہاں، غریب کو افطار کرانے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو غریب کو افطار کرانے کا ثواب، دوسرا افطار کرانے کا ثواب۔ تو غریب کو افطار کرانے کے 2 ثواب ہیں، ورنہ آپ کسی کو بھی افطار کراؤ ثواب ملے گا۔ اور افطار کرانے میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہو، بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگواؤ، ایک کھجور سے کسی کا افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو کسی کو۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ روزانہ کئی روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو ان احادیث پر عمل کر کے۔ اپنے پڑوس میں آپ دیکھ لو، کس کے یہاں فریج نہیں ہے، کس کے یہاں فریجر نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی کے لیے پریشان ہے، برف منگاتا ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ ایک پیالہ ایکسٹرا اپنے گھر میں برف کا جماؤ اور اس کے گھر بھجوا دو۔ اس برف سے وہ ٹھنڈا پانی پیے گا، آپ کو روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب بتائیے کون سا آپ کو بہت بھاری کام کرنا پڑا، کون سا آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کے یہاں کچھ بنا کے بھجوا دو کہ بھئی ہماری طرف سے افطاری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ افطاری بھیجنے کا چلن تھا، اب تو افطاری بھیجنے کا چلن ہی ختم ہو گیا۔ اور میں آپ کو کمال کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار غریب ہیں، یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، یا کسی علاقے میں آپ کا کوئی تعلق والا غریب ہے، آپ 100-200 روپے کی افطاری پیک کرواؤ اور اس کے ہاں اچانک سے سرپرائز دے دو جا کے کہ لو بھئی آج افطار ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ نارمل ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو چلے جاتے ہیں، چلو آج ان کے یہاں افطار کر لیتے ہیں، لیکن ایسے کسی غریب، محتاج، ضرورت مند جس کے یہاں بہت لمبا چوڑا دسترخوان افطار کے وقت نہیں لگ پاتا، جو اچھی چیزیں رمضان کے مہینے میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا پاتا، آپ
سامان پیک کراؤ اور پہنچ جاؤ اس کے گھر کہ بھائی آج ہم نے سوچا کہ چلو افطار آپ کے یہاں کرتے ہیں، یہ سامان بھی لے کر آئیں، لگاؤ افطاری۔ تو سرپرائز دینے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، غریب کو افطار کرانے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو افطار کرانے کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ کریے عمل، جو جتنا اس پر عمل کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ ہے نا کمال کی چیز؟ بس سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دی جائے۔ میں تو اس پر عمل کرنے والا ہوں بہت جلد۔ میں انشاءاللہ اب میری طرف سے پوری مسجد کے لیے افطار کا ایک پروگرام بنا رہا ہوں۔ اب آپ اس پر جلدی سے عمل کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ سوچتے سوچتے نکل جائے اور آپ کئی سو روزوں کا ثواب اپنے ہاتھ سے گوا چکے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔